تم نیچے برو کیوں نہیں پہنتی؟ یہ سوال شہزاد نے اپنی بیوی عنایا سے اس وقت پوچھا جب وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس کی نظر اس کے کھلے بالوں اور ڈھیلے قمیض کے نیچے ابھرتی ہوئی جسمانی ساخت پر پڑی تو وہ بے اختیار ہو گیا۔ شہزاد کی شادی اس کی بڑی بہنوں نے ایک دیہاتی لڑکی سے کی تھی تاکہ وہ ان کی بوڑھی والدہ کا خیال رکھے۔ شہزاد نے اپنی پوری جوانی دبئی کی تعمیراتی سائٹس پر مشن کی طرح کام کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے اپنی 5 بہنوں کی شادیاں کی، گھر کے تمام اخراجات اٹھائے اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے ایک سادہ سی لڑکی سے شادی کر لی۔ لیکن عنایا کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دبئی کی جدید زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ اس کی بیوی ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور پرکشش عورت ہوگی، لیکن عنایا ڈھیلے ڈھالے کپڑے، تیل میں لتھڑی، بال جھکی ہوئی نظریں اور گاؤں کے لہجے کی مالک تھی۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ شہزاد نے شادی کی صبح اپنی بہنوں کو ڈرائنگ روم میں بلا کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کی آواز میں دبی ہوئی تھر تھراہٹ تھی۔ میں نے اپنی پوری جوانی، اپنے سارے خواب تم لوگوں کی شادیاں کرنے اور تمہیں خوش رکھنے میں برباد کر دیا، اور تم نے میرے پلے یہ گوار اور پینڈو لڑکی باندھ دی۔ کیا میری اتنی ہی اوقات رہ گئی تھی تم لوگوں کی نظر میں؟ نادیہ نے بہت چالاکی سے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، شہزاد تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم تمہارا برا چاہیں گے؟ تم دبئی میں ہوتے ہو، یہاں امی اکیلی اور بیمار ہیں۔ ہم نے عنایا کا انتخاب امی کے لیے کیا ہے۔ آج کل کی پڑھی لکھی اور تیز تر لڑکیاں تو آتے ہی شوہر سے الگ گھر مانگتی ہیں۔ کیا تم چاہتے تھے کہ کوئی چڑیل آ کر ہماری ماں کو سڑک پر نکال دے؟ عنایا سیدھی سادی ہے، امی کی خدمت کرے گی۔ خدمت کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیتے باجی، شہزاد نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ بیوی کی جگہ یہ خدمت گزار لا کر کھڑی کر دی تم نے۔ مجھ سے یہ لڑکی برداشت نہیں ہو رہی۔ شہزاد اللہ کا واسطہ ہے ماں کو کچھ مت کہنا، وہ دل کی مریض ہیں۔ نازیہ نے بھی اسے جذباتی طور پر مجبور کر دیا۔ شہزاد دل برداشتہ ہو گیا۔ جس بہنوں کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، آج انہی بہنوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کی زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ اس غصے اور مایوسی میں اس نے عنایا سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ وہ گھر میں رہا، لیکن اس نے عنایا سے ایک لفظ نہ بولا۔ وہ کمرے میں آتا تو عنایا سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی۔ شہزاد نہ اس کی طرف دیکھتا، نہ اس سے کوئی بات پوچھتا۔ عنایا جو ایک نئے ماحول میں، نئے رشتوں کے درمیان خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزاد کی اس بے رخی نے اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس میں ہی کوئی کمی ہے جو اس کا مزاجی خدا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، نصرت بیگم کے پاؤں دباتی، باورچی خانے میں گرمی میں جھلستی، اور رات کو جب شہزاد کمرے میں آتا تو وہ دیوار سے لگ کر اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی۔ لیکن شہزاد اس کے لیے ایک پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہی شہزاد نے اپنی ٹکٹ بک کروائی اور دبئی واپس چلا گیا۔ جس دن وہ جا رہا تھا، عنایا نے دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے خدا حافظ کہہ سکے۔ شہزاد نے ماں کو گلے لگ کر پیار کیا، بہنوں سے ملا، لیکن اس کی نظر ایک بار بھی عنایا کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں اٹھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ عنایا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ سوچنے لگی، وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے، میرے قریب تک نہیں آتے تھے،
پھر ان کے جانے سے مجھے اتنی گھٹن، اتنی اداسی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں لگ رہا ہے کہ میرا سب کچھ چھین گیا؟ اسے علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے اس گھر میں صرف ایک خادمہ سمجھ کر لایا گیا تھا، وہ اپنا دل سنگ دل شخص کو دے بیٹھی ہے جسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہزاد کے دبئی واپس جانے کے بعد عنایا کی زندگی ایک خاموش عبادت بن کر رہ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نصرت بیگم کی دوائیاں وقت پر دیتی، ان کے پاؤں دباتی اور باورچی خانے میں نندوں کی فرمائشیں پوری کرتی۔ لیکن اس کے دن کا سب سے بڑا مرکز وہ فون کال ہوتی تھی جو سمندر پار سے آتی تھی۔ ہفتے میں 2 بار شہزاد کا فون آتا، نصرت بیگم کا چہرہ کھل اٹھتا، وہ اسپیکر آن کر کے بیٹے سے باتیں کرتی، عنایا وہیں قریب بیٹھی رہتی، کبھی تکیہ ٹھیک کرنے کے بہانے، کبھی پانی کا گلاس لانے کے بہانے۔ اس کا دل دھک دھک کرتا کہ شاید آج شہزاد پوچھے گا عنایا کیسی ہے، یا اسے فون دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن شہزاد کا لہجہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، جی امی، میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھیں، بہنیں آتی ہیں نہ ملنے، پیسے پہنچ گئے ہوں گے، کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، اچھا اللہ حافظ۔ فون کٹ جاتا اور عنایا کی امید کا دیا ایک بار پھر بجھ جاتا۔ وہ اپنی چادر کے پلو سے آنکھ کا گوچا صاف کرتی اور چپ چاپ کچن میں چلی جاتی۔ اسی طرح ایک پورا سال گزر گیا۔ وقت نے عنایا کی سادگی کو مزید گہرا کر دیا تھا، لیکن اس کی جوانی اپنے عروج پر تھی۔ نصرت بیگم کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ فالج کے ہلکے جھٹکے نے اسے بستر پر لگا دیا۔ پانچوں بہنیں اکٹھی ہوئیں اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب شہزاد کا آنا ضروری ہے۔ شہزاد امی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہو سکتا ہے، تم فوراً پاکستان آ جاؤ۔ نادیہ نے فون پر روتے ہوئے کہا۔ شہزاد جو پہلے ہی گھر کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اگلے ہی دن کی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا۔ گھر کی ہر چیز چمک رہی تھی۔ نصرت بیگم کے کمرے میں ادویات کی بو کے باوجود ایک صفائی اور سکون تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سایہ مسلسل اس کی ماں کے سرہانے موجود رہتا ہے، وہ عنایا تھی۔ عنایا نے جب شہزاد کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ وجہ اور بارونق لگ رہا تھا۔ عنایا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہزاد کی نظریں بھی بے اختیار اس کے پیچھے گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ عنایا پہلی جیسی پینڈو لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے جسم کے خد و خال اب پہلے سے زیادہ نمایاں اور پرکشش ہو چکے تھے۔ لیکن اس کا لباس ابھی ویسا ہی ڈھیلا ڈھالا اور بے ڈنگا تھا۔ ایک دوپہر جب نصرت بیگم سو رہی تھیں، عنایا صحن میں کپڑے سکھانے آئی۔ دھوپ اس کے سفید چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ شہزاد برآمدے میں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی لچک تھی، لیکن اس کے کرتے کے نیچے سینے کا ابھار زیادہ ہی نمایاں ہو رہا تھا، جس نے شہزاد کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا۔ وہ دبئی کی جدید دنیا سے آیا تھا، جہاں عورتیں اپنے جسم کو سنوارنا جانتی تھیں۔ عنایا کی اس لاپرواہی نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ اچھلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ عنایا، اس نے پکارا۔ عنایا کے ہاتھ سے کپڑا گرنے سے بچا۔ جی جی شہزاد صاحب، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی لاج تھی۔ شہزاد نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ اس کی نظریں عنایا کے سینے پر جمی تھیں۔ تم نے اندر کچھ نہیں پہنا؟ میرا مطلب ہے تم برا کیوں نہیں پہنتی؟ سوال اتنا اچانک اور بے باک تھا کہ عنایا کے کانوں کی لوئی سوکھ گئیں۔ وہ
گنگ ہو کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ہلکاتے ہوئے پوچھا۔ شہزاد نے جھنجھلا کر کہا، مطلب یہ کہ تم اب بچی نہیں ہو، تمہارا جسم بڑھ رہا ہے، تمہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح سب کے سامنے گھومتے ہوئے؟ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ معصومیت سے بولی، شہزاد صاحب، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ گاؤں میں امی کہتی تھیں کھلے کپڑے پہنا کرو تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے فراک پہننی نہیں آتی، کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے پہنوں؟ شہزاد کا غصہ یکدم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس لڑکی کی معصومیت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اسے گوار سمجھتا رہا، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک کوڑا کاغذ ہے جس پر ابھی تک کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ اس نے عنایا کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ عنایا گھبرا گئی۔ کمرے میں تمہیں بتاؤں گا کہ عورت اپنے جسم کی حفاظت اور اسے پرکشش کیسے بناتی ہے۔ شہزاد کے لہجے میں اب ایک عجیب سی تپش تھی۔ کمرے میں پہنچ کر شہزاد نے دروازہ بند کر دیا۔ عنایا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شہزاد نے اپنی الماری سے ایک پیکٹ نکالا۔ اس نے وہ عنایا کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، اسے برا کہتے ہیں، اسے قمیض کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ عنایا نے اسے چھو کر دیکھا اور پھر معصومیت سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اسے پہنتے کیسے ہیں؟ شہزاد کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے عنایا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس رات کی روشنی اتنی نرم تھی جتنی کبھی نہیں تھی۔ شہزاد عنایا کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور وہ آئینے میں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشتیاق سے چمک رہی تھیں۔ عنایا کا عکس آئینے میں اتنا پاکیزہ اور معصوم تھا کہ شہزاد کا دل دھڑکنے لگا۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارا فگر کتنا ہاٹ ہے۔ شہزاد کی آواز اب نرم اور پراسرار تھی۔ تم اگر خود کو سنوارنا سیکھ لو تو تم سے زیادہ حسین عورت کوئی نہیں ہوگی۔ شہزاد کے ہاتھ عنایا کی قمیض کے بٹن تک پہنچے تو عنایا نے تڑپ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ شہزاد صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خاموش رہو۔ شہزاد کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو کر کوئی ملازمہ نہیں ہو۔ شہزاد نے ایک ایک کر کے تمام بٹن کھولے۔ عنایا کی سانس رک گئی تھی۔ جیسے ہی قمیض اس کے شانوں سے نیچے گری، عنایا کی سفید اور ریشمی جلد شہزاد کے سامنے تھی۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ عنایا کی جلد اتنی نرم اور ملائم تھی جیسے ریشم کا کوئی ٹکڑا۔ اس پر دھوپ کا ہلکا سا رنگ تھا جو اس کی پاکیزگی کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کا دل اس کی چھاتی میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی قیدی پرندہ پنجرے سے آزادی مانگ رہا ہو۔ عنایا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن شہزاد کا لمس اس کے لیے بالکل نیا اور شیریں تھا۔ شہزاد نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے سینے کے نرم ابھار کو تھام لیا۔ اس کی انگلیاں عنایا کی جلد پر ایسے پھسل رہی تھیں جیسے کوئی موسیقار کسی نایاب ساز کو چھو رہا ہو۔ عنایا کی جلد اس کے لمس سے گرم ہو گئی اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری یہ دھڑکنیں؟ شہزاد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز اتنی نرم اور مدہوش تھی جیسے کوئی نشیلی شراب ہو۔ یہ صرف میرے لیے ہیں عنایا۔ عنایا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک جیتی جاگتی عورت ہے جس کی اپنی کشش ہے، ایک حسن ہے۔ شہزاد کا لمس
جو کبھی اسے خوف زدہ کرتا تھا اب اسے ایک انوکھے سکون سے ہمکنار کر رہا تھا۔ شہزاد نے اسے اپنی طرف موڑا تو آیا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ ایسے رس بھرے تھے جیسے کوئی پکی ہوئی انجیر۔ شہزاد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے لب اس کے رس بھرے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ صرف ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ ایک اعتراف تھا اس غربت کا جو اب تک ان دونوں کے درمیان حائل دیواروں کو گرا رہا تھا۔ شہزاد کے ہاتھ عنایا کی کمر پر پھسل گئے اور اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اتنی قریب کہ اس کے جسم کی ہر لہر اس کے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ عنایا کا وجود شہزاد کی باہوں میں پگھلنے لگا اور کمرے کی فضا ان کے بڑھتے ہوئے جذبات کی گواہ بن گئی۔ شہزاد کا ایک ہاتھ اب بھی عنایا کے سینے پر تھا اور اس کی دھڑکن کو محسوس کر رہا تھا جو اس کی اپنی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ شہزاد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس لمحے کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا، اس احساس کو محفوظ کر رہا تھا جسے کبھی ملا نہیں تھا۔ تم جانتی ہو عنایا، شہزاد نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے 1 سال تمہیں نظر انداز کیا، 1 سال تم سے بات نہیں کی، 1 سال تمہیں ایک نوکرانی سمجھتا رہا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا احمق تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خوشی کے تھے، دکھ کے نہیں۔ شہزاد نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پونچھے اور پھر اس کے ماتھے پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ اس کے لب اس کی جلد پر ایسے ٹھہرے جیسے کوئی مقدس رسم ادا کر رہا ہو۔ اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، شہزاد نے سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اب پختہ اور سنجیدہ تھا۔ تم میری بیوی ہو، اس گھر کی بہو اور میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی۔ میں نے بہت دیر کی ہے، لیکن اب میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ عنایا نے اپنا چہرہ شہزاد کے سینے میں چھپا لیا، وہ اتنی دیر سے اس لمحے کی منتظر تھی۔ شہزاد نے اسے اپنی باہوں میں اس طرح جکڑا جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی انگلیاں عنایا کے بالوں میں گھس گئیں اور وہ اسے اپنے قریب کھینچتا رہا، اتنا قریب کہ ان کے دلوں کی دھڑکن ایک ہو گئی۔ کمرے کی فضا اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ خاموشی جو کبھی شہزاد کے غصے اور بے رخی کی علامت تھی، اب محبت اور قربت کی گواہ تھی۔ شہزاد نے ایک بار پھر عنایا کے ہونٹوں کو چھو کر دیکھا۔ اس بار اس کے ہونٹ اس کے جواب میں کھل گئے جیسے کوئی کلی اپنی پنکھڑیاں کھول رہی ہو۔ شہزاد نے اس کے بوسے کو لمبا کیا، اس کا ہاتھ عنایا کی پیٹھ پر پھسل رہا تھا اور وہ اسے اور قریب کھینچ لایا۔ میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا عنایا، شہزاد نے اس کے ہونٹوں سے الگ ہوتے ہوئے کہا، تمہیں کیسا سنوارنا ہے، کیسے اپنی خوبصورتی کو نکھارنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تم کتنی قیمتی ہو۔ عنایا نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی نگاہیں شہزاد کی آنکھوں میں گم تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ شہزاد کے چہرے پر رکھا اور اسے محسوس کیا، اس کی گرمی، اس کی موجودگی، اس کی محبت۔ شہزاد صاحب، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر ہے کہ یہ سب کچھ کوئی خواب نہ ہو، کہ میں جاگ جاؤں اور آپ پھر وہیں دور کھڑے ہوں جہاں پہلے تھے۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں اتنی معصوم اور بھولی تھیں کہ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا،
یہ دل سنو عنایا، یہ دھڑکن جو اب تمہارے لیے دھڑک رہی ہے، یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، میری حقیقت، تمہاری حقیقت، ہماری حقیقت۔ عنایا نے اپنا سر شہزاد کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کے آنسو اس کی قمیض کو بھیگنے لگے۔ شہزاد نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتا رہا، اسے محسوس کرتا رہا، اس کی خوشبو سونگھتا رہا۔ اب بتاؤ عنایا، شہزاد نے اسے اپنے سے تھوڑا دور کر کے کہا، کیا میں تمہیں برا پہنانا سکھاؤں؟ عنایا شرما کر مسکرائی۔ اس نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر شرم سے نظریں جھکا لیں۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ شہزاد نے برا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے سکھانے لگا کہ اسے کیسے پہنا جاتا ہے۔ اس کی انگلیاں عنایا کی جلد کو چھوتی تھیں اور وہ ہر بار لرز اٹھتی تھی۔ یہ ایک رسم تھی، ایک آغاز تھا، ایک نئی زندگی کا پہلا قدم۔ جب برا پہن چکی تو شہزاد نے آئینے میں سے دکھایا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ دیکھو عنایا، شہزاد نے اسے آئینے میں دکھایا، یہ تم ہو، میری بیوی، گھر کی بہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت۔ عنایا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ پہلی بار اسے یقین ہوا کہ وہ کسی کی نظر میں قیمتی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک خدمت گزار نہیں بلکہ ایک عورت ہے جس کا اپنا وجود ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی عزت ہے۔ عنایا نے اپنا ہاتھ شہزاد کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی، اعتماد تھا اور نئے آغاز کا وعدہ تھا۔ وہ رات اس گھر کی تاریک ترین راتوں میں سے ایک تھی، لیکن اس رات کی خاموشی سب سے پرسکون رات والی تھی۔ دبئی کے سفر کی تھکاوٹ، بہنوں کی سازش اور پچھلے ایک سال کا سارا دکھ، ان دونوں کے درمیان پنپنے والی اس پاکیزہ محبت اور مستقبل کے خوبصورت خوابوں کی نظر ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب عنایا اٹھی تو اس نے محسوس کیا کہ شہزاد ابھی تک اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو کل رات تھی۔ اس نے عنایا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اب تم ساری عمر میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ تمہاری معصومیت میری طاقت ہوگی اور میری محبت تمہاری پناہ گاہ۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے تھے۔ اس نے شہزاد کو گلے لگایا اور دونوں نے ایک نیا دن شروع کیا، ایک نئی زندگی، ایک نیا وعدہ۔ شہزاد کو آج اپنی بہنوں کے اس فیصلے پر ذرا بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہیرا جو شہر کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ تو اسے اپنے گھر کی چار دیواری میں خاموشی سے چمک رہا تھا، اور اسے اس ہیرے کی قیمت اب پوری طرح معلوم ہو چکی تھی۔ ایک سال کی دوری اور بے رخی کے بعد ایک رات کی قربت نے اسے سکھا دیا تھا کہ حقیقی محبت کسی بھی چمک دمک سے نہیں بلکہ دلوں کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ شہزاد اور عنایا کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ عنایا کی جگہ کیا کرتی۔